ایک رات مفاسد کی۔ جماعت احمدیہ ابتدا ہی سے ابتلاؤں کے میدان اور دکھوں کے جنگل میں تنہا کھڑی، محض خدا تعالی کی مدد سے بنی نوع انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور مخالف علماء اس جدوجہد کے راستے میں ہر طرح سے مشکلات اور مصائب کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سن 1984 کے سال حکومت وقت نے مخالف علماء کے اکسانے پر جماعت احمدیہ کے خلاف ایک آرڈیننس جاری کیا، جس میں جماعت کے افراد کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ یہ آرڈیننس اس وقت کے آمر جنرل ضیاء الحق نے جاری کیا۔ اس آرڈیننس کی روح سے کوئی بھی احمدی کہلانے والا اپنے آپ کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی بھی طرح مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کا نام نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اذان دے سکتا ہے، نہ ہی شاعر اسلامی کی پابندی کر سکتا ہے۔ یہ آرڈیننس تعزیر پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 298A میں ترمیم کرتے ہوئے اس میں دفعات 298B اور 298C کو شامل کر کے جاری کیا گیا، اور اس کے علاوہ دفعات 295 میں ترمیم کر کے توہین رسالت کی سزا کو شامل کیا گیا، اور اس طرح جماعت احمدیہ کے خلاف اسٹیٹ اونڈ انکویزیشن کا آغاز ہو گیا۔ اس قانون کے تحت اب تک سینکڑوں احمدیوں نے دار و رسن کا منہ دیکھا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کلمہ طیبہ سینوں پر آویزہ کرنا، السلام علیکم کہنا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد پر مینار تعمیر کرنا، نماز ادا کرنا، شادی کے دعوتی کارڈز پر بسم اللہ لکھنا اس آرڈیننس کے تحت قابل تعزیر جرم ٹھہرا۔ احمدیہ جماعت کے اخبارات و رسائل اور کتب آئے دن اس آرڈیننس کی وجہ سے پابندیوں اور ضبطی کا منہ دیکھتی ہے۔ مساجد میں علماء منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے سر عام احمدیوں کے قتل کے فتاوی جاری کرتے ہیں، اور پھر احمدیہ مساجد میں احمدیوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ مونگ، گھٹالیاں، تخت ہزارہ میں جماعت احمدیہ کی مساجد میں ہونے والے واقعات اسی کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان کی طول و عرض میں متعدد احمدیوں کو انفرادی طور پر موت کے گھاٹ اتارا جانا بھی اسی بدنام زمانہ آرڈیننس کے نتائج ہیں۔ اس آرڈیننس کے نتیجے میں امام جماعت احمدیہ کے لیے وطن میں رہ کر جماعت احمدیہ کی رہنمائی کرنا بے حد مشکل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اور آپ مورخہ 30 اپریل کو بخیر و عافیت لندن پہنچ گئے، اور جماعت احمدیہ کی ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ تب عرش معلا سے ایک نور کا تخت اترا، تب عرش معلا سے ایک نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار